بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر عشق باشما ہستم قسط نمبر 23 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اطلاعات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ وہ لوگ صبح کو گھسیٹ رہے تھے بالوں سے اور اس کو لاتوں اور گھونسوں کی بارش کرنے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح ان سے مار کھاتے ہوئے چیخ رہی تھی مگر ان کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ اس کے وہ اس زور سے زمین پر پٹک کر اس پر پتھراؤ کرنے لگے اور وہ آپی آپی کہہ کر سمرن کو پکار رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم لہو لہان کر دیا گیا لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا اور سمرن چیخ چیخ کر انہیں روک رہی تھی۔ کسی نے تیزاب کی بوتل اٹھائی تو اس کی دلخراش چیخ حویلی میں گونجی۔ نوری! وہ تیزی سے اٹھی، چہرہ حسب معمول پسینے سے بھر گیا اور سانسیں پھولنے لگیں جبکہ حلق سوج چکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بستر خالی تھا۔ نظر بے اختیار لیمپ کے ساتھ صلاح الدین کی تصویر پر گئی۔ اسے صلاح الدین کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ 3 دن سے وہ بے حد آرام سے سو جاتی تھی، وجہ صلاح الدین کا ساتھ تھا۔ اب وہ نہیں موجود تو نیند اچانک پھر سے اس پر حرام ہو گئی۔ ہاتھ بے اختیار ٹیبل پر فون پر گئے اور اسے اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ 2 بار ملانے پر کال اٹھائی نہیں گئی۔ جب وہ تیسری بار ملانے لگی دین کا خود اچانک فون آ گیا۔ موسم! صلاح الدین کی سوئی ہوئی آواز پہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ صلاح الدین کا سویا ہوا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا ہوا موسم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ موشی رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھتے پریشانی سے بولا۔ وہ دین! نوری! وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ موسم میری جان نکالو گی؟ بولو ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مورے کو فون دو۔ وہ واقعی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ دین! وہ لوگ نوری کو مارنے والے تھے۔ اس کا چہرہ خوبصورت چہرہ خراب کرنے والے تھے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ایک بار پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں لڑکی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی تو اپنے شوہر کو سکون بخشو۔ وہ بے بسی سے کہنے لگا تھا۔ دین! میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ وہ فون کو دوسرے کان سے لگاتے ہوئے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرنے لگی۔ بس 1 دن کی بات ہے میری جان، میں پھر آ جاؤں گا۔ وہ اپنے اعصاب ڈھیلا کرتا نرمی سے بولا۔ آپ ابھی کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کی نرم آواز پر اس کا رونا تھوڑا کم ہوا۔ 1 منٹ، رونا بند کرو پاگل لڑکی، وہ خاصے غصے سے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ رکھو فون، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ سمرن کا منہ کھل گیا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ کتنا بدتمیز ہے، ایک تو وہ اتنی پریشان ہے، دوسرا وہ اسے جلد ہی تنگ آ کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ گھٹنے میں سر رکھ کر رونے لگی۔ تقریباً 40 منٹ بعد دوبارہ فون بجا۔ اس نے دیکھا دین کا تھا، غصے سے فون بند کرنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ کیوں کیا ہے فون؟ نہ کرتے، نیند خراب ہو رہی تھی آپ کی، وہ غصے سے بولی۔ موسم بعد میں غصہ کرنا، باہر میک ڈونلڈ والا کھڑا ہے، اس سے آرڈر ریسیو کرو، پیمنٹ میں کر چکا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اس کی بات سنتے ہوئے بولی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، مجال ہے جو کبھی تم میری سن لو، جھلاتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ؟ اسے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ فون رکھو، جا کر ریسیو کرو۔ فون بند ہو چکا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر دبے قدموں سے باہر آئی، کہیں مورے نہ جاگ جائے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ڈلیوری مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لیا اور کنفرم کیا کہ صلاح الدین نے پیمنٹ کر لی ہے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ جلدی سے پیکٹ لے کر کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھی اور فون کی ٹیون بجی۔ اس کا میسج آیا تھا۔ فون اٹھا کر اس نے ان باکس کھولا۔ فارسی میں میسج اسے پلے نہیں پڑا۔ آئی لو یو کا اظہار بھی اس نے صلاح الدین کی ڈیسک پر پڑی کیلی گرافی کی کلیکشن میں لکھا ہوا تھا۔ تب بڑی مشکلوں سے بول پائی۔ وہ جلدی سے اسے کال ملانے لگی۔ جب واٹس ایپ پر ویڈیو کالنگ ہونے لگی اس نے اٹھایا اور دین کی سوئی ہوئی مگر خوبصورت شکل کو دیکھ کر سمرن کو وہ بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ آنکھیں اس کی بمشکل کھل رہی تھیں مگر پھر بھی اس کی خاطر وہ اٹھ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوٹیفل موسم! اف میری آنکھوں کا حشر کر دیا ہے تم نے، اس کے لہجے میں بھرپور خماری تھی۔ صلاح الدین! وہ نوری کو کچھ وہ پھر سے رونے والی ہو گئی۔
کچھ نہیں ہوگا، وہ لے کر جائیں گے، اسے نہ ہی کچھ کہیں گے۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ میری بہن کو ایک بار پھر مطالبہ کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ہمارے گھر اسامہ اور ارباز جو دونوں ہی بہت مختلف ہیں۔ اسامہ تو بھاگتا ہے لڑکیوں سے، اور وہ شادی کرے گا بچی سے، بگیسٹ جوک آف دا ایئر۔ اور رہی ارباز کی بات، تو اسے تو شادی کے نام سے الرجی ہے۔ ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ چاچا ان کے نام پر کچھ زمینیں کر چکے تھے، اور آغا جان ان سے اتنے کلوز نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو میرے انکار سے سیدھا اسامہ کے پاس جاتے، اور تم پھر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا اور اپنی سوچ کو سر جھٹکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، بے فکر رہو اور ٹھنڈا کرو گی لڑکی۔ آج تمہاری وش لسٹ میں تمہارا ہلو، اور تمہارے لیے رات کے ٹائم میک ڈونلڈز منگوانے آئی مین گولز۔ وہ خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر چکا تھا۔ اسے اس کی باتیں یاد تھیں۔ آئی ایم سوری، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ آپ کو تنگ کیا؟ مجھے تو آپ تب تنگ کرتی جب آپ روتی دھوتی ہیں، فضول کا ڈرتی ہیں۔ پلیز موشوم، واپس آ جاؤ۔ مجھے اس لڑکی سے بے پناہ عشق ہے، جو مجھے الادین کہتی تھی، جو کسی سے نہیں ڈرتی، جو زندگی کو کھل کر جیتی تھی، جیسے اس کا یہ پل آخری ہو، جس کے چہرے پر بیک وقت گھوری اور مسکراہٹ کے علاوہ کیوٹ کیوٹ ایکسپریشن ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا مظلوم سی ڈرپوک سی، واپس آؤ تو مجھے ویسے ہی چاہیے۔ مطلب آپ کو بس میرا ایک ہی روپ پسند تھا؟ وہ اب شیک اٹھا کر اسٹراس لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، وہی تو تھا تمہارا اصل روپ۔ خیر، میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں سویٹ ہارٹ، صبح 10 بجے کال کروں گا تمہیں۔ ایک ریکویسٹ، کل بلو کلر پہننا۔ وہ کیوں؟ وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جو وہ کہہ رہا تھا تو اسے ماننے میں کیا حرج تھا؟ تھینک یو صلاح الدین۔ یو آر ویلکم موشوم۔ وہ اسے فلائنگ کس دے کر فون بند کر چکا تھا، اور اس نے فون رکھ کر اپنے اندر پھیلتی آسودگی کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔